Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host, Pakistani, with your weekly program signature. And this program will be in Urdu as well. اور آج ہم پروگرام کے اندر چیدہ ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ریحام خان. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت نکالا میرے لیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، اپنا ویوز مجھے اور اپنے ناظرین اور میرے لسنرز کو دیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ اٹس نائس ٹو سی کہ آپ کرونا سے بچے ہوئے ہیں، ہیلتھی ہیں، سیف ہیں اور گھر میں ہیں. شکریہ. سب سے پہلے میں پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ بتاتا چلوں کہ آج جو ریسنٹلی یوم تکبیر گزرا ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے، اور چند ایک جو واقعات جیسے کہ PIA پلین کریش اور ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر جو ملک ریاض کی بیٹیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور میرا پروگرام کا آخری حصہ جو ہوگا وہ کرونا وائرس کے متعلق ایک تو آپ سے بات ہوگی، اور دوسرا وہ میرے یہاں کے جو ڈاکٹر جی پی ہیں، ڈاکٹر عمران گوہر، وہ میرے ساتھ ہوں گے، اور اس کے اوپر بات کریں گے موجودہ حکومت جو برطانیہ کی حکومت ہے وہ جو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر کیا ہمیں اقدامات مزید لینے چاہیے، کیا وہ ہمارے اقدامات درست ہیں کہ نہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے، جو آپ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یوم تکبیر جس کو ہم مناتے ہیں کہ یہ ہمارا پوری نیشن کا ایک، اور کہ ایٹم بم پاکستان نے بنایا اور اس کو ایز اے پہلے اسلامی ممالک انٹروڈیوس کیا اپنے آپ کو، مگر یہ پچھلے چند ایک سالوں سے، اور موجودہ اس حکومت کے اوپر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ بات کریں کہ چند ایک سالوں سے ریدر دین کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو پراؤڈلی فخر کے ساتھ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پاس ایک یوم تکبیر ہے جہاں پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ اچیومنٹ حاصل کی ہے، مگر ہم ریدر دین سیلیبریٹنگ اچیومنٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور کریڈٹ لینے کی صورت کوشش کر رہی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ موجودہ حکومت نے بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا. دیکھیے، ویسے تو آپ کا پروگرام ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت ہماری حکومت کو، برطانیہ کی حکومت کو، ہمارے ریڈیو پروگرامز کو، ہماری جو بہن بھائی پاکستان میں یا پاکستانی ڈینس پاپولیٹڈ ایریاز جو ہیں UK میں، ان سب کو کرونا سے پروگرام شروع کرنا چاہیے. لیکن اور اس وجہ سے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. تو یہ اس طرح بھی لنکڈ ہے کہ اس وقت جو پاکستانی حکومت ہے اس کو تو ہم نے 2 سال سے ایک ہی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ایک سیاسی انتقام کے اوپر فوکس کر رہی ہے، اور اپنی انہوں نے جو کام وہ کر بھی سکتے تھے انہوں نے اپنے کو خود معذور رکھا ہے کیونکہ ایک دوسری طرف آکیوپائڈ رہے ہیں. یوم تکبیر کو نہ منانا، اگر پاکستانی حکومت کی بات کہی جائے تو وہ تو اس لیے نہیں منانا چاہتے کیونکہ ایک دم سے آپ کہیں گے کہ جی 1998 میں 1998 میں نواز شریف نے بنایا تھا. اگر پیچھے بھی چلے جائیں گے تو کہیں گے جی ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہوئے تھے. اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا پہ بھی جو کہ سندھ گورنمنٹ کو پوری دنیا جب اپریشیٹ کر رہی تھی تو وہاں بھی ہماری وفاقی حکومت نے اپنے چھوٹا پن دکھایا کہ بھئی صوبہ تو آپ کا ہے، سندھ کے لوگ، سندھی لوگ، کراچی کے لوگ آپ کے لوگ ہیں. اس وقت ضد پکڑ لینا ایک CM سے، گورنر بھی آپ کا ہے، اور وہ گورنر جو بیچارے بیمار بھی ہو گئے آپ ہی کی حرکتوں کی وجہ سے. یعنی کہ اس وقت آپ کو رادر دین کہ سندھ کو اون کرنا چاہیے تھا. سندھ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، سندھ کوئی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے. سندھی یا جو سندھ میں لوگ مقیم ہیں، کراچی آئٹ ہیں، وہ وفاق کی رسپانسبلٹی ہے. تو ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا اور اس کو اون نہیں کیا. اسی طرح یوم تکبیر، آلدو سچی پوچھیں تو ہم کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے؟ اس لیے سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ جنہوں نے یوم تکبیر پاسبل کیا، دیکھیں پرائم منسٹر کا رول ہوتا ہے، پرائم منسٹر ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں مانا کہ سائنٹسٹ کا کمال ہے اور ان کو چاوی کے میڈلز دیے گئے، بڑا پیارا میڈل بنایا گیا، اور وہ بھی وزیر اعظم صاحب نے، اس وقت میاں نواز شریف تھے. اب وہ میاں نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے، آپ اب پرائم منسٹر ہیں، آپ ایک اور 2 نیوکلیئر دھماکے کر لیں. آپ نے نہیں کیے. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں شروع ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ نیوکلیئر ویپنری کی وجہ سے آج ہماری یہ ایک صلاحیت ہو گئی ہے کہ معیشت تباہ کرنے کے باوجود دشمن ممالک
ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 10 بار سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی حکومت بھی اسی وجہ سے ہی بچی ہوئی ہے, ورنہ جو آپ نے معیشت کا حال کیا ہے, تو اس میں اس وجہ سے نہ سیلیبریٹ کرنا کہ جی میاں نواز شریف نے کیا تھا, یا اس قسم کے پروگرامز کرنا کہ جی ایکچولی عبد القدیر خان کو کریڈٹ جائے یا سائنٹسٹ کو کریڈٹ جائے. آبویسلی عبد القدیر خان کو سب سے زیادہ کریڈٹ جانا چاہیے ہے, اور ان کے ساتھ بھی ہم نے ایز اے قوم بڑی زیادتیاں کی ہیں جو کہ آج ہم کو یاد آ رہی ہے, لیکن جب ان کو بھی استعمال کیا ہے, ان لوگوں نے استعمال کیا ہے جن کے اشاروں پہ. دیکھیں سائنٹسٹ تو وہی کام کرے گا نا جو اس کو آرمی کہے گی, پرائم منسٹر کہے گا. جب ہمیں اسکیپ گوڈ بنانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو, ہم لیبل لگا کے بند کر کے. ان کی تو زندگی, عبد القدیر خان صاحب میرے پڑوسی ہیں پاکستان میں, اور ان کی زندگی اتنی منجمد ہے, مطلب وہ کب سے لاک ڈاؤن میں ہے, کب سے سیلف آئسولیشن میں ہے. آپ سے 2 افطاریاں گھر پہ گزارنی پڑی ہیں, آپ کو پتہ لگ گیا, ٹھیک ہے. لیکن کل پرسوں جب ہم یہ یوم تکبیر جب گزرا تو تب ان کو خیال آیا, اس لیے کیونکہ نواز شریف کو کریڈٹ نہ جائے. ایکچولی تو ہمیں سیلیبریٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں جس نے کام کیا ہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی کام کیا ہو, چاہے وہ میاں نواز شریف نے کام کیا ہو, چاہے وہ عبد القدیر خان نے کام کیا ہو, ان کو ہم نے ذلیل و خوار کر کے یا لاک ڈاؤن میں رکھا ہے یا ایگزائل میں پہنچایا ہے, یا ہم نے پھانسی پہ لٹکا دیا. ہم نے یہی کیا ہے, ہم نے ان کو لاڈلا بنایا ہے جنہوں نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر خود گرائی ہے. یہ خود گرائی ہے, کوئی سینکشن نہیں لگی. لیکن میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے, نیوکلیر ویپن کا یہ فیکٹ ہے. کچھ پروگرامز پہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے. او بھائی ہوا تو ان کے وقت میں نا, ان کے وقت میں میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ مینیجیریل فرض کریں گے, چھوٹی سی مینیجیریل جاب کر رہے ہوں, جب بھی کوئی آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو جو آپ کے ساتھ اسسٹنٹس ہوتے ہیں آپ سب کی بات سنتے ہیں. ایز اے مینیجیریل لیڈر آپ سنتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ فوری طور پہ ریسپانس نہیں دے رہے ہیں تو آپ لیڈر نہیں ہیں, آپ سنتے ہیں سب کی, اور سننے کے بعد پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے میرے پوائنٹ آف ویو سے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی سب لوگوں کی سنی, سننے کے بعد جو ان کو ملک کی خاطر جو اچھا لگا وہ ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پارٹی بیسس سے اوپر رکھتے ہوئے ہمیں ایز اے ملک نیشن اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ فخر بنائیں. اب ہمارے ملک میں پولرائزیشن, جیسے آپ نے کرونا وائرس کے اوپر بات کی, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بھی حکومت کی ہے, میں آپ سے اس کے متعلق بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے سندھ حکومت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا دنیا کے اندر بھی, اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے بھی کیا, مگر اس کے باوجود ہماری پاکستان کی حکومت نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھا صوبے کی حکومتوں میں کہ اس کو کامیاب کیا جا سکے. تو اس میں بھی آپ کیا کہیں گی کہ یہ ہمارے عمران خان کی غلطی ہے یا اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے کہ انہوں نے اس کو کرنے نہیں دیا؟ دیکھیے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ لاک ڈاؤن سندھ حکومت نے کیا, اور سی ایم سندھ نے لیڈ کیا ایفرٹ, اور بلاول بھٹو اس پارٹی کے چیئرمین ہیں جہاں سے سی ایم سندھ کا تعلق ہے. اس کے بعد ٹی وی پہ ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جب وہ گھر پہنچے تو ان کے گھر کے باہر کرفیو لگا ہوا تھا. تو لاک ڈاؤن ہمیں پتا ہے وزیر اعظم پاکستان نے جب لاک ڈاؤن اتنے ہفتوں کے پریشر کے بعد لگا تو وزیر اعظم پاکستان نے نہیں لگایا, کیونکہ وہ تو رات کو ٹی وی پہ کہہ چکے تھے کہ جی نہیں کرنا. وہ تو گھر پہنچے تو ان کو پتا چلا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے. دس از جسٹ فیکٹ. وہ تو جب ادھر نیچے کرفیو انہوں نے دیکھا ہے تو کس نے لاک ڈاؤن لگایا؟ ظاہر ہے پنڈی. کیا وجہ ہے کہ آپ یوں اس طرح انفارمیشن منسٹری میں بھی آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو یا کوئی بیچاری فردوس آپا کو بھی نہیں چھوڑتے, کیونکہ پنڈی از گیٹنگ ویری نروس کہ یہ منہ کھولتے ہیں اور فضول بات کرتے ہیں. اب آپ نے یوم تکبیر کی بات کی, اگر یوم تکبیر کا کریڈٹ نواز شریف کو نہیں جاتا کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے اور ان کی کوئی ان کی وجہ سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ان کو کریڈٹ اگر نہیں جاتا, پھر یہ وہی والی بات ہے کہ جس وقت ان کو جو رول توڑنا ہوتا ہے توڑ لیتے ہیں. ہمیں شوگر سبسڈی میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا, ایسے ہی شوگر سبسڈی میں سی ایم صاحب کہتے ہیں, مجھے یاد ہی نہیں ہے, میٹنگ سوئے پڑے تھے انہوں نے کہا سبسڈی مجھے تو پتہ ہی نہیں, یاد ہی نہیں کہ کس میٹنگ میں کی ہے. پی ایم صاحب کہہ رہے جی جنہوں نے شوگر پہ پیسے بنائے ان کی غلطی تھی.
ٹھیک ہے. تو جہاں اختیار لینا ہوتا ہے وہاں اختیار لے لیتے ہیں, جہاں اختیار نہیں لینا ہوتا وہاں نہیں لیتے. تو یہ پک اینڈ چوز چل رہا ہے, اور بیسکلی یہ حسد ہے. دیکھیے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک تو متنازع ہو گیا, کنٹروورشل ہو گیا, اوپر سے اس وقت شہباز شریف کے لیے 2 گھنٹے ایک ہیئرنگ 2 ہیئرنگ کا ٹائم ہے, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے کرسی رکھیں, اگلے 5 سال رکھیں, اگلے 10 سال رکھیں. اس وقت ایشو سیاست ہے ہی نہیں. اس وقت شہباز شریف کوئی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہ رہے, پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کرتے نہیں, اس وقت کرونا سے بچنا ہے. اس وقت کوئی بھی, میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہ رہا. عمران صاحب کو بالکل ریلیکس ہو جانا چاہیے ہے. اس وقت یہ سوچیں کہ 900 بچہ 900 چلڈرن ان سندھ جو کہ 10 سال سے کم عمر ہے, انڈر 10 have been infected with corona virus. تو جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, آپ نے ان کی لاک ڈاؤن کو انڈرمائن کیا. عید سے پہلے آپ نے بازار کھولے, آپ نے دیکھیں یہ کیوں کیا, یہ حسد سے کیا. اب شہباز شریف کو آپ ساری زندگی پکڑتے رہیں. پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھ لیا آپ نے کتنی ریکوری کر لی ہے. نہ وہ 200 ارب آئے, نہ پتہ نہیں نواز شریف کے گھر کے ارب آئے, نہ مریم نواز کی مال و دولت ہم نے دیکھا, نہ شہباز شریف کا دیکھا. ہم نے کچھ نہیں دیکھا. میں یہاں پہ ایک چیز میں جو میرے ذہن میں کویسچن آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک تھنکنگ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا چاہتے, کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں اور نہ ہی پاکستان کے لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے کھا سکیں. تو کیا ایک پوائنٹ آف ویو سے ان کا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے درست کیا ہے کہ وہ فل لاک ڈاؤن کی طرف جانا نہیں چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو کیسے گھر کے اندر کھانا پہنچائیں گے, کیسے ان کی ضروریات کو پورا کریں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی ایم ویری کلیئر کہ میں اپنے بچوں کو اگر ان کی جاب جاتی, نوکری جاتی, یا اے لیولز کے ایگزام جاتے, یہاں پہ یو کے میں بورس جانسن نے لیٹ کیا لاک ڈاؤن, میں نے اپنی بچی کو نہیں اسکول بھیجا. آپ کو پتا ہے یہاں پہ انلیگل ہے بچوں کو اسکول نہ بھیجنا. میں نے کہا نہیں, اے لیولز گئے بھاڑ میں, اور میں کورٹ لیٹر آتا ہے تو آ جائے, لیگلی کہتے ہیں, لیکن میری بچی کی جان زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں ماں ہوں. میں نے بیٹے کو کہا تم نہیں جا رہے کام پہ, کوئی نہیں, ریڈنگ ویڈنگ جانا, تم نے گھر سے بیٹھ کے کام کرو, نوکری کو جواب دیتے تو جواب دو. کیوں کہا, ہر ایک کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ مانتی ہوں کہ پاکستان میں بھی اور یو کے میں بھی جو مزدور ہے, جو ڈیلی ویجر ہے, اس کے لیے زندگی پہلے مشکل تھی اور اب بھی مشکل ہے. پر پرابلم یہ ہے, آپ یہ سوچیں کہ ایک آدمی ہے, مزدور ہے, اس کے گھر میں 8 بچے ہیں, ٹھیک ہے, پشاور موڑ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے کلہاڑی کندھے پہ رکھی ہوتی ہے, پشاور موڑ پہ وہ دہاڑی کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. ہم تو روز دیکھتے ہیں یہ, وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی کام پہ اس کو وہاں سے اٹھا کے لے جائے تاکہ وہ اپنے 8 بچوں کو کھانا کھلا سکے. بیوی پردے میں ہے, بیوی سخت پردے میں ہے, ٹھیک ہے, ہم پشتون اپنی بیگم ماں سے نہیں کام کرواتے. اچھا, اگر وہ پشتون مزدور اول تو کوئی گھر میں کام نہیں کرا رہا, جو ایلیٹس ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, وہ بند کر کے بیٹھے ہیں. آج کل کنسٹرکشن مزدوری ہے ہی نہیں, اس کو پہلے تو کوئی کام دے گا نہیں. دوسرا, وہ جب باہر بیٹھا رہے گا, اس کو کرونا ہوگا, اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ 8 بچوں کو کون پالے گا؟ ایک لاجیکل بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں آپ ہر ایک کو گھر میں کھانا نہیں پہنچا سکتے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ پھر تو اس کے 7 سال کا بچہ اور 8 سال کا بچہ آ کے مزدوری کرے گا. تو پاکستان میں, دنیا میں اس وقت ایک ان یوزول پرابلم ہے, آفت ہے. اب اس کو یہ کہنا کہ جی فلو ہے, کچھ نہیں ہوگا, بزرگ صرف افیکٹڈ ہیں, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, بیمار ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے, یہ انتہائی ریسپانسبل حرکت ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ اہل تھا نہیں, ایک کابینہ جو کہ اہل تھی نہیں, ہماری بدقسمتی کہ اس کو, اور میں صرف عمران کی بات نہیں کر رہی, لیٹس بی کلیئر, میں بورس جانسن کی بات کر رہی ہوں, میں ٹرمپ کی بات کر رہی ہوں, میں بولسونارو کی بات کر رہی ہوں, میں عمران کی بات کر رہی ہوں, ان سب کی. وہ بیچارے پہلے اہل نہیں تھے, ہمارے اوپر آ گئے, اور اوپر سے ہم پہ کرونا ہو گیا. ایک کچا گھر اور اوپر سے پھر بارش ہو جائے, تو یہ لوگ تو نارمل, یہ تو عمران کی حکومت تو وہ حکومت ہے کہ اچھا بھلا ایشین ٹائیگر بننے جا رہے تھے, جی ڈی پی ٹھیک ٹھاک تھی,
मतलब प्रॉब्लम तो नहीं थी, उसी को आगे बढ़ा देते, हटा देते नवाज शरीफ को, हटा देते शहबाज शरीफ को, उसी को आगे बढ़ा देते। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि रुपये को किसी ने नहीं इनको कहा कि आप कदर गिराएं, ये इनकी अपनी जहन की, पता नहीं किसने ख्वाब देखा। और अभी भी जब लॉकडाउन और जो कंफ्यूजन फैलाई है कि लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन नहीं है, मैं आपको एक हल भी बताती हूँ उसका। मैं देखिए, आए लोग कहते हैं कि जी तनकीद करते हैं, मैं बहुत हल पसंद, सोल्यूशन बेस्ड वो हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने बच्चों की वाहिद कफील रही हूँ, तो मुझे सोचना पड़ा है कि भाई ये काम तो नहीं हो सकता, तो अब किस तरीके से, मुझे पता है मैं मजदूर तबके से ताल्लुक रखती हूँ, मैं ये नहीं, मैं कोई एलिटिस्ट नहीं हूँ, मैंने अभी तक अपनी जायदाद वर्किंग वुमेन है, आपने काम किया है, सबको मैंने मजदूरी की है जी, मैंने, और मेरे बच्चे भी, देयर ऑल 3 ऑफ देम आर वर्किंग, लेकिन मैं आपको वो एडवाइस दे रही हूँ जो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, ठीक है? मैं आपको ये बता रही हूँ, सोचे पुराने जमाने में पाकिस्तान में क्या होता था, रेडी वाला बाहर आता था, ऐसे ही होता था ना जी, ऐसे था। सब्जी वाला आता था, आप उससे खरीदारी करते थे, यानी कि एक वो रेडी वाला जो, आप उसे डिस्टेंस पे, कोई खवातीन कौन सा उनके साथ पर्दे में होती थी, हमने तो सारी जिंदगी देखा। अच्छा, कपड़े वाला आता था, घर पे कपड़े, थान पे कपड़े आते थे, हमने देखा है। तो ये पुराना जो हमारे तरीकाकार थे, मैंने तो जेवर घर पे आते हुए देखा है, मैंने मुकेश वाले घर पे आते हुए देखे हैं, थान। देखिए, हम पेशावर में रहे, अक्सर पर्देदार घरों में, बाजारों में लोग नहीं जाते। और मैं ये कह रही हूँ कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, तो रादर देन कि आप टूट पड़े राजा बाजार में या ज़ैनब मार्केट में, बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए कुछ अरसे के लिए, क्योंकि आपका जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि जो खवातीन मीना बाजार में है, जो वाहिद कफील है, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ अरसे के लिए। और हुकूमत का काम क्या होता है, जो बड़ा होता है घर का, वो एक डिसीजन लेता है, वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट नहीं की, काफी ज्यादा अवेयरनेस की कमी है ना, उन्होंने कोई ऐसी कैंपेन चलाई है कि जिससे अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। मास्क है कि ये कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, तो वो लड़ ऐसे रहे हैं कि मार्केट के अंदर आके बैठे हुए। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा और उसके बाद आपसे आके मजीद प्रोग्राम के जो अगले हिस्से हैं, थोड़ी सी कारकर्दगी गवर्नमेंट की ऑन PIA प्लेन क्रैश के, क्या ये हुकूमत की गलती है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, या एज ए नेशन हमारा बिहेवियर ऐसा हो गया कि हम रेदर देन फाइंडिंग अ सोल्यूशन हम उसकी तरफ जाएं, हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा वही एक अमल होता है और फिर वही कीमती जानों का ज़िया होता है। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर वापस होंगे। टिल देन फॉर माय लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड। Revive FM 94.0 on the radio, on your mobile and online.